السلام علیکم اسکائی نیوز کے ساتھ میں ہوں فرحان اکبر خان۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کی مصروفیات سے متعلقہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 سے 8 جون تک چین کا دورہ کریں گے۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی شہر شینجین کا دورہ 4 اور 5 جون کو ہوگا، جبکہ 6 سے 7 جون تک چین کے شہر بیجنگ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 8 جون کو چین کے شہر جیان کا دورہ کریں گے اور 8 جون کو چین کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ جائیں گے۔ وزیر اعظم دورہ چین میں حکومتی عہدیداروں بالخصوص چینی صدر سے ملیں گے۔ یہ دورہ سرمایہ کاروں کو پاکستان میں پرامن اور قابل عمل ماحول دینے میں کردار ادا کرے گا۔ دورے سے چینی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ وزیر اعظم کے دورے سے پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم کا دورہ چین پاک چین اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔ مضبوط کاروباری شراکت داریاں قائم کرنے سے دونوں ممالک کو طویل مدتی فوائد ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے چین کے دورہ میں معروف ٹیک کمپنیوں تک رسائی ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین میں بڑے پیمانے پر کاروباری شراکت داری کے بھی خواہاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت لاہور میں ترقیاتی امور سے متعلق خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ہر زون کی علیحدہ شناخت کے لیے مخصوص کلر استعمال کرنے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پہلے فیز میں لاہور کے زون کی تعمیر مرمت اور ڈیولپمنٹ کی جائے گی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ فیز 1 کی تکمیل کے لیے 10 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ فیز تکمیل کے بعد فیز 2 میں دیگر زون کی ڈیولپمنٹ اور تعمیر و مرمت کی جائے گی۔ پہلے فیز میں راوی، شالیمار، سمن آباد، داتا گنج بخش، نشتر ٹاؤن، گلبرگ اور ریلوے ایریا شامل ہوگا۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اپنی متنازع ٹویٹ سے انکار کریں یا پھر اپنی نااہلی تسلیم کریں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے ہمراہ لاہور میں رہنما پیپلز پارٹی اعزاز الرحمان چند کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ مسائل حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ ہی بہتر فورم ہے۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ اداروں سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے اور اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ جمعیت اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پہلے بنگالیوں کو غدار کہا گیا اور آج پتہ نہیں کس کی باری ہے۔ مظفر گڑھ میں جلسے سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارا ہدف عوام کو ان کے حقوق دلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاداریوں کے روپ میں اور ریاست کے لبادے میں غداری کا کھیل بند کیا جائے۔ پہلے بنگالیوں کو غدار کہا گیا تھا، آج پتہ نہیں کس کی باری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محمود الرشید کو طبیعت بگڑنے پر جیل ست سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کو پیٹ میں درد کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کا ٹیسٹ اور سی ٹی اسکین بھی کیا۔ پروفیسر یاسین رفیع کا کل صبح محمود الرشید کے اپینڈکس کا آپریشن کریں گے۔ یاد رہے کہ فروری میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو گاڑیوں اور تھانہ شادمان جلانے کے مقدمات میں یاسمین راشد، محمود الرشید اور اعجاز چودھری پر فرد جرم عائد کی تھی، تاہم ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا تھا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بغیر این آر او کے رہا ہوں گے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سندھ اور پنجاب کے دورے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں، وہ بیان دینے کی بجائے بطور گورنر صوبے کی ترقی میں وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور کا ساتھ دیں۔ صوبائی مشیر اطلاعات نے مزید کہا کہ فیصل کریم کنڈی کے منہ سے این آر او کی باتیں مناسب نہیں لگتی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی بغیر این آر او کے رہا ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر
मलिक अहमद खान बुच्चर ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि रिटायर्ड जज साहिबान को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में ना लाया जाए। इन्होंने कहा कि हर चीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं। फॉर्म 47 की ये हुकूमत अदालती फैसलों पर खड़ी है। आप किसी एक सिपाही को भी तब्दील करने की ताकत नहीं रखते। उन्होंने इस मौका पर मुतालबा किया कि हमारे कारकुनों पर जुल्म बंद किया जाए। अब वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत कराची में इजलास हुआ। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ज़राअत का कहना था कि ज़रई यूनिवर्सिटी के तलबा को बिला सूद कर्ज के लिए मैकेनिज़्म बनाया जाए। वज़ीर ज़राअत सिंध ने मज़ीद कहा कि सिंध हुकूमत ने बारी कार पर काम शुरू कर दिया है। मोहम्मद बख्श महर ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से ज़राअत पर भी असर पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि आम, खजूर और कपास की पैदावार और क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने चौधरी शुजात हुसैन सिंह की रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन, सूबाई वज़ीर शाफे हुसैन भी मौजूद थे। चौधरी शुजात हुसैन ने फैसल करीम कुंडी को गवर्नर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि वफाक और सूबाई हुकूमत में हम आहंगी और रवादारी का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। सूबों और वफाक के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप के असरात से अवाम मुस्तफिद होंगे। मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के तर्जुमान ने साबिक सदर आरिफ अलवी के बयानात पर रद्द अमल दे दिया है। तर्जुमान का कहना है कि सदर पाकिस्तान के ओहदे पर बराजमान रहने के बावजूद आरिफ अलवी ने कुछ नहीं सीखा। आरिफ अलवी की सियासत MQM पर इल्ज़ाम तराशी से शुरू होकर और इसी पर ख़त्म हो गई। तर्जुमान ने कहा कि MQM पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय 9 मई को रियासत के खिलाफ साजिश का जवाब दे। 2018 में जाली और जबरी मैंडेट पर सदर पाकिस्तान बनने वाले कैसे कानून और इंसाफ की बात कर रहे हैं। MQM के तर्जुमान का कहना है कि आरिफ अलवी समेत इनकी जमात ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 168 अरब के पैकेज का ऐलान कराची वालों के साथ धोखा था। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान का गरीब तालिब इल्म भी वहाँ पढ़ेगा जहाँ से शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर हस्तियों की तालीम हासिल की। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान की ज़हीन तलबा को साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप देंगे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत और समाजी तरक्की में तालीम का बुनियादी किरदार अहमियत का हामिल है। तलबा की आला तलीमी मौक़े तक रसाई बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करने की कड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बिलावल भुट्टो की रहनुमाई में नौजवानों की तालीम, तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने का मिशन जारी है। बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप इस मिशन पर अमल दरामद की कड़ी है। इस तकरीब में मलाला यूसुफ़ज़ई ने अपने फाउंडेशन के जरिए बलूचिस्तान के तलबा की मदद की यकीन दहानी भी करवाई। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जमात इस्लामी कराची के अमीर मनम जफर ने कहा कि सिंध हुकूमत नौजवान तालिब इल्म इर्तिका के कत्ल का नोटिस है। 5 माह के दौरान 80 लोग कत्ल हो गए। गुज़श्ता दिनों स्ट्रीट क्राइम्स का निशाना बनने वाले नौजवान इर्तिका की नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि इस शहर के लोग कब तक लाशें उठाते रहेंगे। मनम जफर ने कहा कि कराची में 5 माह के दौरान 80 लोगों को कत्ल किया गया। कच्चे और पक्के के इलाका में दोनों महफूज नहीं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत करने पर नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह डाकुओं ने दूसरी मोटरसाइकिल रोक कर शहरी से वारदात करने की कोशिश की। इस दौरान मज़ाहमत करने पर डाकू ने इर्तिका नामी नौजवान पर गोली चला दी। तर्जुमान MQM का कहना है कि सदर पाकिस्तान जैसे आला मनसब पर बराजमान रहने के बावजूद आरिफ अलवी ने कुछ नहीं सीखा। आरिफ अलवी की सियासत MQM पर इल्ज़ाम तराशी से शुरू होकर इसी पर ख़त्म हो गई। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि आरिफ अलवी MQM पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय 9 मई को रियासत के खिलाफ की जाने वाली साजिश का जवाब दें। आम इंतखाबात 2018 के जाली और जबरी मैंडेट पर सदर पाकिस्तान बनने वाले आरिफ अलवी किस मुंह से कानून और इंसाफ की बात कर रहे हैं। आरिफ अलवी समेत इनकी जमात ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 168 अरब के पैकेज का ऐलान कराची वालों के साथ धोखा था।
کراچی اور MQM کو ایک الگ کرنے کا خواب دیکھنے والوں کا انجام آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ PTI کو 2018 میں کراچی کی 14 قومی اسمبلی نشستیں MQM سے چھین کر دی گئی تھی، جو دنیا جانتی ہے۔ چھتری کے بغیر ان 14 نشستوں کا بھی وہی حال ہوا جو پوری PTI کا ہوا۔ عارف الوی اپنی مردہ سیاست میں جان ڈالنے کی کوشش کرنے کے بجائے اللہ اللہ کرے۔ اور اب نظر ڈالیں گے کچھ علاقائی خبروں پر۔ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر عمر سرور نے سول اسپتال سمندری میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عمر سرور نے بچے کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر MS ڈاکٹر یوسف اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ جٹ بھی موجود تھے۔ شہری اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو جنگ سے بتائیں کہ اڈا گوجرا موڑ پر معروف آڑتی کو تلخ کلامی پر شہری کی جانب سے چاقو کا وار کر کے زخمی کر دیا۔ SHO تھانہ موچی والا مہر انصر عباس سپرا کو اطلاع ملنے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون سرگودہ الحاج ملک نصر اللہ جویہ کی جانب سے سرگودہ میں اراکین اسمبلی پارٹی عہدیداران، سرکاری افسران اور معززین علاقہ کے اعزاز میں عشایہ دیا گیا۔ اس موقع پر MPA بیرسٹر تیمور خان بلوچ، MPA سردار محمد عاصم شیر، میکر MPA رانا منور غوث، ضلعی صدر مسلم لیگ نون چودھری عبدالرزاق ٹنو اور ڈویژنل انفارمیشن سیکریٹری طارق محمود قاسمی نے تقریب سے خطاب کیا۔ تقریب میں ضلعی نائب صدر خالد محمود خان بلوچ، ضلعی نائب صدر رانا سہیل شہزاد جویہ، SP پیٹرولنگ ملک اختر جویہ، XCN ہائی وے چودھری محمد فرحان میکن، SEO وابٹا چودھری ذوالفقار احمد گوندل، سابق ڈائریکٹر FIA سردار غلام عباس خان کو اور پریس کلب صدر حاجی ارشد شاکر سمیت دیگر شخصان نے شرکت کی ہے۔ عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے نون لیگی ارکان، صوبائی اسمبلی اور ضلعی صدر چودھری عبدالرزاق ٹلو نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے، جس کے ثمرات عوام تک براہ راست پہنچ رہے ہیں۔ گیس، پیٹرول اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں مسلسل کمی سے عام آدمی نے سکھ کا سانس لیا۔ آئندہ آنے والے دور میں لوگوں کو مزید ریلیف ملے گا، کیونکہ حکومت نے عوام کے مسائل حل کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کے رہنما چودھری نعیم کریم کی سربراہی میں پریس کانفرنس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر اشرف جاوید لیاقت راجپوت، طارق محمود بٹ، شبیر راجپوت اور خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کے رہنما چودھری نعیم کریم کی سربراہی میں پریس کانفرنس منعقد کیا گیا، جس میں رہنماؤں کا کہنا تھا میاں محمد نواز شریف کا ایک مرتبہ پھر پارٹی صدر منتخب ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اس موقع پر اشرف جاوید، لیاقت راجپوت، طارق محمود بٹ، شبیر راجپوت اور خواتین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا میاں محمد نواز شریف نے گزشتہ ادوار میں جس طرح جبر کا سامنا کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ میاں محمد نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں ملک کو اقتصادی اور معاشی ترقی دی۔ میاں محمد نواز شریف نے گزشتہ ادوار میں جس مسلسل جبر کا سامنا کیا، اس کی مثال پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ مختلف ہتھ کنڈوں سے نہ صرف وزارت عظمیٰ کا منصب ان سے چھین لیا گیا، بلکہ مرکزی صدارت سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا، لیکن پارٹی کے مخلص کارکنوں نے ایک بار پھر ان کو پارٹی کا مرکزی صدر منتخب کر لیا ہے۔ ان کی قیادت میں پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں، اور ہم ان کی مستقبل کی رہنمائی پر پورا اعتماد رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو پارٹی رہنماؤں نے میاں صاحب کو صدر بننے پر مبارکباد دی، پر دوسری جانب کچھ اراکین ناراض دکھائی دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں چند دیرینہ اور نظریاتی ساتھیوں کو پارٹی کی طرف سے ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا، جس سے ان کی حق تلفی ہوئی ہے۔ 3 دہائیوں سے پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں، اور ان کی اس جماعت سے وابستہ کی داستان ایک طویل متاثر کن ہے۔ چودھری نعیم صاحب ہوئے اور دیگر میرے چودھری اپنا شبیر صاحب ہیں، ہمارے لیاقت راجپوت پرانے ایک حیثیت رکھنے والے، سفر کا آغاز مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بلوچستان سے کیا۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں اور تنظیمی مہارت کو بدولت
وہ جلدی بلوچستان MSF کے صوبائی صدر بھی نعیم صاحب کے بارے میں کہ وہ صدر بھی رہے. بلوچستان میں مسلم لیگ نون کو فعال اور مؤثر بنانے میں ہمارے چودھری نعیم صاحب اور دیگر لیاقت صاحب ہو گئے, چودھری اپنا شبیر صاحب ہو گئے, میں ہو گیا اور بہت سارے ساتھیوں نے اہم کردار ادا کیا. دیانتداری اور عوامی خدمت کا جذبہ ہمیشہ نمایاں رہا ہے. وہ ہمیشہ عوام کی مسائل کے حل اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی قیادت خصوصاً پارٹی کے قائد اور مرکزی صدر میاں محمد نواز شریف سے گزارش کرتے ہیں وہ اس بہترین سیاسی ورکر کو ضائع نہ کریں اور آنے والے نئی صوبائی کابینہ میں صوبائی صدر اور جنرل سیکرٹری کے عہدے پر ان کی جگہ دی جائے. ہمارے پرانے ورکروں کو 12 اکتوبر سے پہلے کے لوگوں کو اور 12 اکتوبر کے بعد کے لوگوں کو بالکل اگنور کر دیا گیا. نئی کریم کو جنرل سیکرٹری بنایا جائے اس پارٹی کا. ہماری قربانیاں, ہمارے لوگ شہید ہوئے, ہمارے گھروں میں بم پھینکے گئے, ہم پھر بھی نہیں ہٹے. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کو دوبارہ فعال و مؤثر بنانے میں چودھری نعیم کا اہم کردار رہا ہے اور پارٹی کارکنوں نے بھی ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. اوکارا پولیس کی بڑی کارروائی. چوری کی وارداتوں میں مطلوب گینگ کا ایک رکن گرفتار. 1,37,67,000 روپے کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا. اوکارا کے علاقہ تھانہ منڈی احمد آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شادی کی تقریبات میں طلائی زیورات اور خواتین کے بیگ سے نقدی چرانے کی وارداتوں میں مطلوب گینگ کے ایک رکن کو گرفتار کر کے 1,37,67,000 روپے کا مال مسروقہ برآمد کر لیا. ملزم کے قبضہ سے 55 تولے طلائی زیورات اور 15 لاکھ روپے نقدی برآمد کر لی ہے. ملزم علی حسن عرف کامران شادی کی تقریبات میں طلائی زیورات اور خواتین کے بیگ سے نقدی چراتا تھا. پولیس نے جدید سائنٹیفک طریقے اور ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے ملزم کو مانگا منڈی سے گرفتار کر لیا ہے. 3 روزہ قبل ملزم اور اس کے ساتھیوں نے چکیاں جٹا میں شادی کی تقریب سے طلائی زیورات اور نقدی کو چوری کیا. ملزم کو چوری کی تربیت دینے والے گروہ کے سرغنہ اور دیگر اراکین کی تلاش بھی جاری ہے. شہریوں کی جان, مال اور عزت کا تحفظ اوکارا پولیس کی اولین ترجیح ہے. تھانہ سٹی کے علاقہ میں گوجرا روڈ پر حافظ فارمیسی میں ڈکیتی کی واردات. مسلح ڈاکو نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. واردات کی CCTV فوٹیج اسکائی نیوز اردو نے حاصل کر لی ہے. فوٹیج میں ڈاکو کو فارمیسی میں داخل ہوتے اسلحہ تانے دیکھا جا سکتا ہے. پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا. سمندری تھانہ سٹی کے علاقہ گوجرا روڈ پر حافظ فارمیسی پر ڈکیتی کی واردات پیش آئی. نامعلوم مسلح ڈاکو نقدی موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. واردات کی CCTV فوٹیج اسکائی نیوز اردو نے حاصل کر لی ہے. فوٹیج میں مسلح ڈاکو کو فارمیسی میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. متاثرین کا کہنا ہے کہ مسلح ڈاکو سارے دن سیل لوٹ کر فرار ہو گئے اور نقصان کا حساب لگا رہے ہیں. پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سمندری میں تھانہ سٹی کے علاقہ تخانہ بازار کے قریب مبینہ ڈکیتی کی بڑی واردات ہو گئی. نامعلوم مسلح افراد میڈیکل سٹور سے 7 لاکھ روپے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار. واردات کی CCTV فوٹیج اسکائی نیوز نے حاصل کر لی ہے. فوٹیج میں مسلح افراد کو واردات کرتے دیکھا جا سکتا ہے. پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا. مہینے کی کلوزنگ تھی جس کے بعد سارا کیش اسٹور پر پڑا ہوا تھا. ملازمین کو آج تنخواہیں بھی ادا کرنی تھی. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ایک اور بڑی کارروائی. 10,000 سے زائد گندے انڈے طلب کر لی جبکہ گاڑی ضبط کر لی گئی ہے. سپلائر کے خلاف مقدمہ درج. موقع پر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. کرما والا بائی پاس اکاڑا میں گاڑی نمبر LET 2708 کو چیک کیا گیا. فوڈ سیفٹی ٹیم نے کرما والا بائی پاس اکاڑا میں گاڑی کو چیک کیا. دوران انسپیکشن کے دوران ہیچری سے مسترد بدبودار انڈے پائے گئے. انڈوں میں خون کے لوتھڑے بھی پائے گئے. گندے انڈوں سے بھاری مقدار میں بیکری آئٹمز تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کیے جانے تھے. فوڈ اتھارٹی نے بڑک کارروائی کرتے ہوئے خراب انڈے تلف کر کے مالکان کے خلاف FIR درج کرا دی گئی ہے. اس موقع پر DG پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ صحت دشمن عناصر کے خلاف یک کے بعد دیگرے کارروائیاں بھی جاری کی جا رہی ہیں. DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی صحت کے ساتھ
खेलने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि उकाड़ा में 3 रुकनी मोटरसाइकिल सवार डकैत गैंग पुलिस के दर्द सर जबकि शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। डाकुओं की एक ही थाने के हदूद में डकैती की वारदातें और 2 वारदातों में डकैती के लिए डाकुओं ने थाना ए डिवीजन की हदूद को आसान हदफ बना लिया। 3 रुकनी मोटरसाइकिल सवार डकैत गैंग ने रवि पर रोड पर डिपार्टमेंटल स्टोर के अमला और कस्टमर्स को जरगमाल बनाकर वारदात की। डाकू शॉप के अमले और कस्टमर से लाखों रुपए और शॉप का कीमती सामान ले उड़े। दूसरी वारदात में इसी डकैत गैंग ने तहसील रोड पर मल्टी नेशनल कंपनी को शूज शॉप पर वारदात की है। अमले और कस्टमर को जरगमाल बनाकर डाकू गन पॉइंट पर लाखों रुपए नकदी और कई कीमती मोबाइल लूट कर फरार हो गए। दोनों वारदातों की सीसीटीवी फुटेज स्काई न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में डाकू की वारदात करते हुए वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है। दोनों वारदातों में डाकू लूट मार के बाद बआसानी फरार हो गए। वाक़ई की इत्तला पर थाना ए डिवीजन ने पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानब ताजिर बिरादरी में बढ़ती हुई वारदातों की वजह से खौफ व हिरास की फिजा है। शहरियों ने RPO साहिवाल और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। फैसलाबाद असिस्टेंट कमिश्नर चढ़ावाला की सिक्योरिटी पर तैनात कांस्टेबल की मुबैना रिश्वत का मामला। मुबैना रिश्वत वसूली होटल सील करने की धमकी दे दी गई। CPO फैसलाबाद ने असिस्टेंट कमिश्नर की सिक्योरिटी पर तैनात कांस्टेबल मंजूर हुसैन को मुअत्तल कर दिया। कांस्टेबल मंजूर हुसैन की खोड़ियावाला के करीब होटल से मुबैना रिश्वत लेने की वीडियो वायरल हुई थी। पुलिस एहलकार के मुबैना रिश्वत लेने की वीडियो स्काई न्यूज़ उर्दू ने भी हासिल कर ली है। वीडियो में एहलकार को पैसे लेते और गिनते हुए देखा जा सकता है। सिक्योरिटी एहलकार ने रोटी के विजन को बुनियाद बनाकर रिश्वत तलब की। मज़कूरा होटल पर रोटी का वजन कम होने पर ट्रीट किया गया। मौका पर जुर्माना किया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि 20,000 रुपये जुर्माना आयद करने के बाद 20,000 मुबैना रिश्वत की मद में लिए गई। मुबैना रिश्वत में 5,000 और 500 रुपये के नोट शामिल हैं। महकमा एंटी करप्शन सरगोदा की टीम ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने वाले थाना जावरिया के थानेदार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा हाफिज मोहम्मद इमरान के मुताबिक कस्बा मियानी के रिहायशी मोहम्मद मुश्ताक की एक मुकदमा की तफ्तीश सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन पास चल रही है, जिसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए महदूद मुश्ताक से 3 लाख रुपए रिश्वत वसूल की। महकमा एंटी करप्शन सरगोदा की रेडिंग टीम ने रिश्वत खोर थानेदार को गिरफ्तार कर लिया, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं स्काई न्यूज़ उर्दू। ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ। फैसलाबाद से असिस्टेंट कमिश्नर सदर का विजिट डिजकोट पोलियो आगाही मुहिम वाक और इफ्तिताह किया गया। डिजकोट में असिस्टेंट कमिश्नर सदर औरंगजेब गुराया ने डिजकोट अस्पताल और म्यूनसिपल कमेटी डिजकोट का विजिट किया, जहां पर म्यूनसिपल कमेटी चीफ ऑफिसर मुर्तज़ा जावेद, DDSO डॉक्टर सदीक हमरा पोलियो आगाही मुहिम वाक की गई, जिसमें शहरियों को पोलियो के बारे में भी आगाह किया गया। इसी तरह डिजकोट अस्पताल में पुलिस पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए रेबन काटा असिस्टेंट कमिश्नर सदर रंगजेब गुराया का कहना था कि पुलिस पोलियो के खतरे हर 5 साल की उम्र के बच्चों को पिलाए। पोलियो एक जानलेवा मर्ज है। शहरी इंतजामिया के साथ मिलकर इस जानलेवा मर्ज से बचें और अपने बच्चों को हर सूरत कतरे पिलाएं ताकि पाकिस्तान पोलियो से पाक हो सके। दूसरी तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अमले से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिजकोट जाकर मुलाकात की और तमाम मामलों पर भी ब्रीफिंग ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर सदर औरंगजेब गुराया ने हुक्म दिया कि कोई भी हकदार बंदा रजिस्ट्रेशन से बगैर ना रह जाए, इसको हुकूमत की तरफ से दी जाए सहूलियत मैसर होगी। फैसलाबाद इंचार्ज चौकी तारकाबाद राना साजिद की कार्रवाई मंशियात फरोशों में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जा से 2 किलो 200 ग्राम चर्च बरामद, जो कि इंचार्ज राना साजिद का कहना था कि नौजवान नस्ल की महफूज मुस्तकबिल के लिए मंशियात से पाक मुआशरे की तश्कील में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। मुलजमान की गिरफ्तारी पर समाजी और सियासी तंजीमों और इलाका के मकीनों का पुलिस को खराज तहसीन। पन्नू आकर के करीब चरवाहों से मवेशी चुराने की कोशिश की गई। मुजामत पर 4 चरवाहे जख्मी हो गए। पन्नू आकर के
बेची थाना की गांव नौराजा में मवेशियों की लूट मार के दौरान मुजाहमत पर बुट्टा बिरादरी के 4 धनार नौजवान जख्मी हो गए। जख्मी फतेह भुट्टू, हमाद भुट्टू, अमानुल्लाह भुट्टू और लतीफ़ भुट्टू को इलाज के लिए मुतलका अस्पताल पन्नू अकेल मुंतकिल कर दिया गया है। नामालूम मुसल्लह अफराद ने अमलाक लूटने की कोशिश की और जख्मी होने के बाद फरार हो गए। अस्पताल में जख्मियों की बातें हैं। स्काई स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।